السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایمان تعلق مصطفیٰ کا نام ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جانتے ہیں کہ کیسے یہ ایمان جو ہے وہ تعلق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری بات کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ جیسے کہ حالات حاضرہ آج کل کے دور میں امت مسلمہ کے چل رہے ہیں، اس دور پرفتن کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا، اور صرف تلاش کرنے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اس کا جو سولوشن ہے اسے بھی دریافت کرنا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ اگر کچھ سماج میں ہمارے جو امت مسلمہ میں جو کمیاں کر رکھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا سولوشن اور کیا ہمیں اقدام اٹھانے چاہیے۔ ٹائٹل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تعلق مصطفیٰ ایک ایسا جز ہے ایمان کا جس کا تعلق اگر انسان سے مضبوط نہ ہو تو وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، نامکمل رہتا ہے، اور جس کا تعلق اگر مضبوط ہو جائے تو اسی کو ایمان کامل کہا جاتا ہے۔ اور اگر مان لیجئے خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی انسان کا تعلق اگر ٹوٹ جائے تو وہ ایمان جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، جس کے اندر ذکر ہے کہ جو اس نبی پر ایمان لائے، غور کریے گا، جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کری اور اس کی مدد کرے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کری۔ اب اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جو اس نبی پر ایمان لائے، نہ کہ اللہ پہ ایمان لائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آیت میں الفاظ یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، بلکہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ آیت میں ہے کہ اس نبی پر ایمان لائے، جو اس نبی پر ایمان لائے وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں کہ فلاح پانے کی جو بات کری گئی ہے اس کے اندر دنیا اور آخرت کی قید نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی قید نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ایمان حضور علیہ السلام پر لائیں گے، اس کا مقصد اور جو آپ کو چاہیے وہ دنیاوی ہو یا دینی، وہ دونوں ملے گا، بلکہ وہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسری آیت دیکھیں جو کہ سورہ نحل میں آیت نمبر 125 ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اس آیت میں بھی غور فرمائیے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب کی طرف بلاؤ، بلکہ فرمایا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ جب حضور علیہ السلام سے قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنے رب کی طرف بلاؤ، تو یہاں پہ ایک تعلق اور نسبت قائم کر دی گئی جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ رب کی طرف آنے کے لیے رسول کی طرف آنا ہوگا۔ بنا رسول کی طرف آئے رب کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ آج کل لوگ رسول کی جگہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس آیت کے مخالفت کرتے ہیں، اس آیت کو نہیں مانتے۔ جو لوگ اس آیت کو نہیں مانتے وہی ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس آیت کو مانتے ہیں وہ پہلے رسول اللہ کی طرف جائیں گے، پھر رسول اللہ انہیں جدھر لے جائیں وہ ادھر کی طرف جائیں گے۔ اور بے شک رسول اعظم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لے جانے کے سب سے سیدھے راستے وہی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ جانتے تو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے، ہمیں ان سے تعلق مضبوط کرنا ہے، پر وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تعلق مصطفیٰ امت نے جو کھو دیا ہے، اسی لیے فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اب ہم نے وجہ تو تلاش کر لی، اب اس کا سولوشن بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ سیدھا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنی نسبت اور اپنا جو تعلق ہے اسے مضبوط کر لو۔ ایمان کا مرکز ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرو، اپنے بچوں کو اس کے مصطفیٰ سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ آگے جب فیوچر دیکھیں گے اور رسول اللہ علیہ السلام سے اپنے بچوں کا تعلق مضبوط کریں گے
تو معاشرہ آگے آنے والے ٹائم میں خود مضبوط ہو جائے گا. اور آج سے ہی آپ اپنے آپ کو تعلق مصطفیٰ کی طرف، تعلق عزت و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، اپنے آپ کو لے کے جائیں. جب آپ وہاں تک لے کے جائیں گے تو جو نسبت اور جو تعلق ہلکا تھا، جو ٹوٹنے کی کگار پر تھا، وہ مضبوط ہونے لگے گا. اور جیسے ہی وہ مضبوط ہوگا، آپ کے جو معاشی حالات ہیں، آپ کی جو زندگی کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں، خاص کر کے امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر ضرور ہوگا. اور اس وقت میری آپ کو ایک خاص ہدایت ہے، اگر آپ لینا چاہیں، کہ وقت لاک ڈاؤن کا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہیں، اور خصوصی یہ ہے کہ بچوں کے جو ہیں وہ بھی اسکول جو ہیں وہ بند چل رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلیں. رمضان کا ماہ مقدس بھی جانے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان پورے ہوتے ہی نمازوں کی صفیں ختم ہو جائیں، مسجدوں کی صفیں غائب ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو تعلق مصطفیٰ کی طرف جوڑیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طریقے سے نماز پڑھی، ویسے ہی آپ بھی حضور علیہ السلام کے طریقے سے نماز پڑھیں. اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں جائیں، وہاں نماز پوچھیں، نماز کے مسائل پوچھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ پوچھ کے آپ طریقے سے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے. آج کل نمازوں میں بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ان نمازوں کو بھی درست کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ منسلک کریں، ان کی طرف چلیں. جتنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے جائیں گے، جتنے قریب ہوتے جائیں گے، بخدا آپ کا جو دنیاوی اور دینی زندگی ہے، دونوں کی دونوں مضبوط ہوتی جائے گی. آج آپ اگر اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، گھر میں لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، ماحول میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ گھروں میں بٹھائیں. بچوں کے اوپر جو اسکول بند ہے تو آپ وہ ٹائم جو ہے تعلق مصطفیٰ کی طرف لگائیں. حضور علیہ السلام کی تعلیم، وہ طریقہ جو ہے اپنے بچوں تک پہنچائیں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے دل سے عشق رسول سے خالی ہو کے جائیں معاذ اللہ، اور اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ جائیں. معاذ اللہ اپنی پناہ مانگیں. اور بہتر یہ ہے کہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم واقعی میں امت رسول ہیں، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. بے شک ذات مصطفیٰ کی طرف چلیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی عشق مصطفیٰ سکھائیں. حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اشعار ہی ان سب چیزوں کے لیے کافی ہیں. آپ کی تعلیمات ان سب چیزوں کے لیے کافی ہے. بہرحال آن لائن طریقے بھی موجود ہیں، آف لائن طریقے بھی موجود ہیں. مسجد اور مدارس کے جو امام ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر مؤذن ہوتے ہیں اور وہاں کے طلبہ ہوتے ہیں، ان سے سیکھیں. ٹھیک ہے تھوڑی شرم محسوس ہوگی، لیکن آپ سیکھیں. اگر آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے تو آپ آن لائن سیکھیں. آن لائن جو جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ایسی دوسرے ویڈیوز دیکھیں. بہت سے علماء اکرام کی ذات رسول علیہ السلام سے محبت کے تعلق سے بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، وہاں دیکھیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بار اپنے پیمانے میں دیکھ لیں، اور اس پیمانے کو دیکھنے کے بعد اپنا جو تعلق مصطفیٰ ہے اس کی طرف بڑھتے جائیں. ایمان جو ہے وہ تعلق مصطفیٰ کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.